صلوات محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین واللعن الدائم علی اعدائہم ملعونین من الآن الى ابد الآبدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم خطابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا لهم لسان صدق علیا. صلوات. قابل صد احترام مومنین و مومنات، سادات و غیر سادات شیفیلڈ، خدا بند ذوالجلال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ابھی رضوان صاحب سے باتیں ہو رہی تھیں کہ اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں کہ یہ بنے بنائے اور سجے سجائے مراکز آرام دہ ہم تک جو اویلیبل ہیں اور پہنچے ہیں، اس کے پیچھے کتنی کاوشیں ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. خدا بند ذوالجلال ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو بانیان کسی مرکز کے بھی ہیں، اس لیے کہ آپ کے اور میرے آقا سرور دو عالم ارشاد فرماتے ہیں من سن سنتا حسنتا فلہ اجر مثل من عمل بہا، کہ جو کوئی اچھا کام کر کے چلا جائے اس دنیا سے اس کی فائل بند نہیں ہوتی. جتنے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جتنا ثواب ان کو ملے گا ان کے کھاتے میں بھی اتنا ہی جائے گا. اور اس کے مقابل میں وائس ورسا یہ ہے کہ من سن سنتا سیئتا فلہ وزر مثل من عمل بہا، کہ جو برا کام کر کے چھوڑ جائے جتنا اس پہ کوئی دنیا کام کرے گی اس کے کھاتے میں بھی گناہ جائیں گے. تو عزیزان محترم، یہ اس کی قدر کیجئے. اور مجھے اندازہ نہیں کر سکتے آپ، اگرچہ میں 3-4 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا ہوں، لیکن اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ حسین کے چاہنے والے دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے موجود ہوں گے جس کو دنیا نے مٹانے کی کوشش کی وہ یونیورسل ہو گیا. اور میں رضوان صاحب سے یہ بھی بات کر رہا تھا، اور مجھے کسی کا نام آتا نہیں ہے لہذا محسوس نہیں کر جانا کہ جی پھر بار بار ان کا نام، اس لیے کہ پہلے بندے وہی ملے ہیں اور ان سے ہی نام پوچھ سکوں، اور کسی کا نام ابھی مجھے آتا نہیں ہے. کہ آپ حیران ہو گے. مجھے انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے ہیں آپ، تو میں نے کہا میں آپ بتاؤں گا تو آپ بلیو نہیں کریں گے. تو بول تو میں آپ کی طرح رہا ہوں. تو کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا بائی برتھ تو میں پاکستانی ہوں، لیکن ٹین ایجر تھا نکلا، اور زیادہ میرا وقت جو ہے وہ باہر گزرا ہے. 20 سال قم میں پڑھنا پڑھانا. اس کے بعد اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ ویسٹ انڈیز میں اینڈ ہو گیا، وہ کریبین میں، اور وہاں میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ایسے ہی گیا. تو وہاں الحمدللہ حسین کے چاہنے والے انکریز ہونا شروع ہو گئے، بلیکس ہی. تو میں وہاں رک گیا اور 18-20 سال وہاں میرے گزر گئے. تو تعجب نہ کیجئے، میں نے جب کہا کہ حسین
اور حسینیت یونیورسل ہو چکی ہے کہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا 40-50 سال پہلے کہ یو کے میں ہر جگہ پہ، ہر شہر میں حسین حسین کیا جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کی محنتیں ہیں جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا اور شروع کیا۔ شروع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس سے مشکل تر ہوتا ہے اس کو کنٹینیو رکھنا۔ لیکن میں نے کہا کہ شروع کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب کاروان بن جائے تو ساتھ میں دوسرے بھی سپورٹ کرتے ہیں اور کام آگے چل پڑتا ہے۔ اگرچہ یہ ایسا کام ہے کہ اس میں ان کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، لہٰذا یہ باقی کاموں سے ترقی زیادہ جلدی کرتا ہے۔ مل کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تھینک یو۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے دوبارہ۔ آج کی مجلس جو سپانسر کی گئی ہے وہ ہے مسٹر اینڈ مسز نظر غالب کی طرف سے، تو آپ سب مومنین سے التماس ہے کہ ان کی اور ان کے مرحومین کے لیے، فیملی مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کو بھی یاد کر کے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کو ایصال ثواب فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب ما قرأنا هاتین السورتین الی ارواح المرحومین المغفورین، مخصوصا وبالاخص الى ارواح الملتمسین بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مل کے ہدیہ صلوات۔ دعا گو ہوں خدا بند ذوالجلال آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آباد و شاد اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رکھے، اور تمام مریضوں کو جن کی دوائی یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، ورنہ شفا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مخصوصاً سن رہا تھا یہ بزرگ جو ہیں یہ بھی مریض ہیں، مالک کائنات تمام مریضوں کو شفا کامل اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے، اور تمام مقروضوں کے قرض غیب سے ادا فرمائے۔ اگر اس مرکز کے بھی ہیں تو مالک کائنات بحق محمد و آل محمد اس کے بھی قرض ادا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، جنہیں عطا فرمائی ہے طول عمر کے ساتھ نیک اور صالح بنائے۔ جو امتحانات میں ہیں، جن کے مسائل ہیں، خداوند ذوالجلال ان کو ان مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے مراکز دینیہ، مساجد، حسینیاز سینٹرز، اسلامک سینٹرز، ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو نمازی بنائے، اور ان کے آنے تک، امام کے آنے تک جو ان مراکز کی خدمت کرتے ہیں، خدام ہیں، وہ کمیٹیاں ہوں، دامیں درمیں قدمیں سخنے، جیسے بھی کوئی خدمت کرتا ہے، خداوند ذوالجلال ان کے مال، جان، اولاد، رزق میں برکت عنایت فرمائے۔ اور خاص طور پر بانیان مجلس نے جس نیت سے اور جس محبت سے ان مجالس کو سپانسر کرتے ہیں، خاص طور پر آج کی، خداوند ذوالجلال ان کے رزق میں، جان، مال، اولاد، رزق میں، گھر میں برکت عنایت فرمائے۔ مل کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اب معلوم نہیں کل ورکنگ ڈے تو نہیں ہے تو زیادہ وقت میں آپ کا نہ لوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اب مجھے نہیں اندازہ کہ آپ لوگ کس سٹائل سے سنتے ہیں، تو
ایک بزرگ سے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے جی مجمع دیکھ کے پڑھیے گا. اب مجمع دیکھ تو میں رہا ہوں لیکن یہ نہیں پتا کہ ان کا ذوق کیسا ہے. تو دیکھیے ہمارے جو مجالس ہیں ان کے مختلف انداز ہیں. کچھ علمی باتیں سننا پسند کرتے ہیں, کچھ ٹریڈیشنل جو بس وہی نپی تلی باتیں ہیں وہی سننا پسند کریں گے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نعرے والی مجلس پسند کرتے ہیں, کچھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی والی مجلس سننا پسند کرتے ہیں. ہاؤ ایور مکس کریں گے, کوئی بات نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں نے سورہ مبارکہ مریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کی سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور میں پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارے بھائیوں کا اعتراض ہوتا ہے. میں ویسے مطلب کوئی بھی ٹاپک آتا تو اس پہ ٹرائی کرتا اپنے حصے کی. کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ جی ہم بڑے ماشاءاللہ وہ ہیں. علم اس لیے کہ علم تو ہے صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. ہمارے پاس جو ہیں وہ صرف اطلاعات ہیں اور انفارمیشن ہے, وہ بھی ان کے دروازے سے بھیک مانگی ہوئی. تو جتنا حاصل کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا دے بھی نہیں سکتا بندہ. نہ ہی وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی ہے, نہ اس کے ظرف میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ سارا دے دے, اور اس میں سے شیئر کیا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ تو آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر 10 پاؤنڈ ہیں تو اگر اس میں سے صدقہ دیں گے تو سارے تو نہیں دیں گے, اس میں سے کچھ ہی دیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, دیکھیے کہاں تک پہنچتے ہیں. اور آخر میں تبرکن و تیمنن جو ہے وہ چونکہ 40 ہے اور اس 40 کی بڑی اہمیت ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ ینگ مین بھی جو ہے وہ 40 کے ہی بارے میں بہت اچھا لگا مجھے کہ ان بچوں میں بھی وہ سینس ہے کہ جسٹ دے تھنک اباؤٹ دیٹ اینڈ دے گو اینڈ سرچ whether in the books or on the web or wherever, and then they get the information and they share with all of us. تو عزیزان محترم, اس آیا وافی ہدایہ پڑھنے کا مطلب کیا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے دشمنوں کی طرف سے ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو, تو اگر اتنا ہی اللہ کو علی پیارا تھا تو اس کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال جو ہے وہ ہر بندہ کرتا ہے. تو میں عرض کر کے جاننا چاہتا ہوں کہ ہے صحیح, ہم دکھا بھی سکتے ہیں, لیکن دیکھیے اس کے لیے آنکھ چاہیے دیکھنے والی, اس لیے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. کون کہتا ہے کہ علی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, جب انہوں نے کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا اور تعمیر کر لیا تو اس کے بعد کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, کہ وہ لمبی ساری میں آیات پڑھنا نہیں وہ کروں گا, کہ اس کی مزدوری یہ ہے کہ میری اس قوم میں, میری نسل میں نبی بھیج جس کی ڈیوٹی یہ ہو. اللہ نے کہا کہ اب دوست کوئی بات کرے, کوئی ڈیمانڈ کرے تو دوسرا دوست اس کو فلفل نہ کرے, یہ ہو نہیں سکتا. پورے 1,24,000 انبیاء میں سے دوست اگر اللہ کا ہے تو وہ حضرت ابراہیم ہے. تو حضرت ابراہیم کی دعا امیڈیٹلی قبول ہوئی. اللہ نے کہا ہاں ابراہیم بات تو یہی ہے, انشاءاللہ ہم آپ کی بات مان لی ہم نے اور آپ کی نسل میں رکھیں گے, پر تھوڑی سی امینڈمنٹ ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہ کام پہلے ہونا چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, وہ دوسرا کام پہلے ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ کام ہونا چاہیے. یہ بات طے ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اور ترقی کی, قربانیاں دیں, تو بہت زیادہ جب کامیابی کی پیک پہ پہنچے تو کہا کہ یا اللہ اب تو دل بھی بھر گیا ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ فضائل اور کہیں جائیں. وَاجْعَلْ لِي فِي الْآخِرِينَ صِدْقًا عَلِيًّا, میرے لیے آخرین جو آنے والے ہیں, سورہ صافات میں آپ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ, ہم یہ ذب عظیم بھی آخرین میں رکھیں گے, باقی کام بھی آخرین. تو ان آخرین میں میرے لیے ایک سچی زبان رکھ. تو اللہ نے کہا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے,
دوست کی بات ہے تو دعا آپ نے کر دی، لیکن دیکھیے کیا ہے کہ ابراہیم، ہم ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی دینے کے عادی ہیں۔ آپ نے کہا تھا صرف آپ کے لیے، ہم 1,24,000 انبیاء کے لیے وہ سچی زبان رکھیں گے جس کا نام ہم نے علی رکھا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 50 ہے، جا کے دیکھ لیجئے کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَجْعَلْ لِي فِي الْآخِرِينَ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، میرے لیے رکھ، لہم اور لی، جیسے کہتے ہیں نا رب اغفر لی، یہ میرے لیے معافی دے، تو کبھی کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، ہمارے لیے، اور لہم سلام علیکم، آپ پر، علیہم آپ کہتے ہیں علیہم السلام، جو غائب ہو۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے سارے انبیاء کے سپوکس مین کا نام رکھ دیا ہے علی ابن ابی طالب۔ اچھا، یہ اور حضور سرور کائنات کی ایک حدیث ہر ذاکر و مولانا سے سنتے رہتے ہیں، میں بھی اپنے حصے کی وہ دہراتا ہوں اور پھر آپ پہ کوشچن رکھوں گا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَزَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ أَخِي عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ اب الحمدللہ مجھے اتنا تو اعتماد ہے کہ یہاں پڑھے لکھے عالم رہتے ہیں اور انہوں نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہوگی، لیکن ریپیٹ میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، حبیب ان مومنین کو یاد دلاتے رہو، بار بار یاد دلاتے رہو کہ یاد دلانے میں مومنوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں زینو مجالسکم، زینت دو اپنی مجالس کو، تو اب تھوڑی انہوں نے کہا جی علمی گفتگو ہونی چاہیے، تو دیکھیے مجلس جو ہے اس کی جمع ہے مجالس، تو مجالس اب اس کو ہماری حوزوی اصطلاح میں کہتے ہیں جمع منتہل جمع، یعنی وہ جمع جس کی آگے اور کوئی جمع نہ بن سکے۔ بہت ساری جگہ ایسے ہیں الفاظ جن کی جمع ہوتی ہے پھر اس کے آگے بھی جمع ہوتی ہے، لیکن جس کی جمع اس سے آگے نہ جا سکے اسے کہتے ہیں جمع منتہل جمع، یعنی بہت زیادہ اس میں نمبرز آ جاتے ہیں۔ تو کتنے نمبر آ جاتے ہیں؟ جمع منتہل جمع کے بارے میں علماء نحو و صرف کہتے ہیں کہ جمع منتہل جمع وہ ہوتی ہے جس کا حساب اور کتاب نہ ہو، جو گنی نہ جا سکے۔ اسی وجہ سے اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں بھی اور حدیث شریف میں بھی، اور وہ اب دیکھیے نا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد بھی جیسے مجالس ہے ایسے ہی مساجد، مساجد بھی مسجد کی جمع ہے۔ کتنی مساجد؟ لا تعداد، کوئی گن نہیں سکتا۔ اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ لو کان البحار مدادا والانس کتابا والجن والانس کتابا والملائکۃ حسابا، اے علی اگر ساری کائنات کے آسمان و زمین کاغذ بن جائیں اور ساری زمین کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہیاں بن جائیں، اور انسان اور جن لکھنے والے اور ملائکہ گننے والے ہو جائیں، لما احصوا فضائلک یا علی، کہ اے علی تیرے فضائل گن بھی نہیں سکتے۔ اچھا، وہاں بھی کیا آیا؟ فضائل، مجالس، مساجد، فضائل۔ تو اسی طرح آتا ہے مصائب، یہ الفاظ آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں، وہ نمبرز جو مخلوق نہیں گن سکتی، وہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ بعض چیزیں ایسی ورچوئل ہوتی ہیں کہ جن کو ملائکہ بھی نہیں گن سکتے۔ حضور جب معراج پہ گئے تو دیکھا ایک عجیب و غریب خلقت کا فرشتہ ہے،
جس کے کئی ہزار ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں ہزار ہزار انگلیاں ہیں، ہزار ہزار پورے ہیں، یہ صرف نمبرنگ کے لیے ہوتا ہے، ایسا مطلب یہ نہیں کہ گن کے ایگزیکٹلی ہزار ہزار تھے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خود پوچھئے نا۔ اس سے جب پوچھا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کا معصوم اکاؤنٹنٹ ہوں، ازل سے لے کر آج تک جتنے قطرے آسمان سے زمین کی طرف گئے ہیں وہ چاہے ہوا میں تحلیل ہو جائیں یا سمندروں میں گریں، صحراؤں میں گریں، دریاؤں میں گریں، زمین پر گریں، جہاں بھی جائیں میں اس کا حساب رکھتا ہوں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اچھا اتنا حساب دان، تو پھر کوئی ایسی شے ہے کہ جس کا تو حساب نہ کر سکے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہے ایک چیز جس کا میں حساب نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ جب چند آپ کی امتی مل کر آپ اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتے ہیں تو جتنا اللہ ان کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے میں نہیں گن سکتا۔ تو یہ فضائل، مصائب، مساجد، اسی طرح یہ جو ایک دعا ہے ہم پڑھتے ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ اس سے آگاہ بھی ہوں گے، اگرچہ بعض نے وہ غلط لکھ کے بھی اس کے پوسٹر بنائے ہوئے ہیں اور گھروں میں لگائی رکھی ہے، لیکن وہ کچھ میں اس میں ایڈیشن ہے، جو اصلی ہے اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، اور اسے آپ لوگ چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے تو آپ جس سادہ نام اس کا رکھا ہوا ہے ناد علی۔ ناد علی حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ امر الہی ہے، حکم الہی ہے، اور آپ کو اور مجھے نہیں، اپنے محبوب کو یہ حکم دیا ہے۔ اور ہماری علم اصول میں کہا جاتا ہے الامر یدل علی الوجوب، کہ جب امر آ جائے قرینہ وہاں موجود نہ ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے واجب، یعنی یہ عمل کرنا واجب ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو، اس میں یہ نہیں ہے کہ مرضی آئے تو پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آپ پر روزے واجب ہیں۔ اسی طرح کہا کہ یا رسول اللہ ناد علی، آپ علی کو بلائیے، پکاریے۔ میں اور کہیں نہیں لے کے جانا چاہتا، وہاں بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے، جمع منتہی الجموع، جو میں آپ کی فرمائش کو پورا کر رہا ہوں، وہاں کا ناد علی، کون سا علی؟ ہر کوئی علی نہیں، مظہر العجائب، عجائب یہی مساجد اور فضائل اور مصائب اور مساجد، یہ وہی وزن ہے، مظہر العجائب والغرائب۔ اچھا اب میں تو شیفیلڈ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ ابھی ایک بزرگ ملے تھے، میں نے کہا کتنا سال ہو گئے؟ کہنے لگے یو کے میں 52 سال اور یہاں شیفیلڈ میں 50 سال ہو گئے۔ تو 50 سال جو یہاں رہا ہو وہ چلا جائے پاکستان، اتفاق سے جاتے بھی رہتے ہیں، اور پاکستان میں جناب کوئی مل جائے اس کو، وہ بندہ جس نے شیفیلڈ میں وزٹ کیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جا کے کہے جناب کہاں رہتے ہیں جناب؟ شیفیلڈ۔ اچھا 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 اچھا، وہاں جناب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، میں گیا تھا شیفیلڈ میں، کیا بات ہے، فلاں فلاں بلڈنگز ہیں اور عجیب عجیب ٹاورز ہیں، عجیب عجیب سڑکیں ہیں، عجیب عجیب راؤنڈ اباؤٹ ہیں۔ وہ تعجب سے اس کو دیکھیں گے، یار رہتا میں ہوں وہاں اور بتا یہ مجھے رہا ہے، ایسا ہی لگے گا، تعجب ہوگا کہ نہیں؟ تو یہاں تھوڑی تعجب کی میں بات کریٹ کروں کہ رسول اللہ کے سامنے ساری کائنات خلق ہوئی ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھا نا کچھ بھی، کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا ہے، جس سے کوئی چھپی بات نہیں ہے، علم کل ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اسے کہا جا رہا ہے بلا علی کو، پھر دیکھ تیرے لیے کتنے عجائب ظاہر ہوں گے۔ ہاں جی، عجائب، عجائب وہ ہوتی ہے جو پہلے چیز پتہ نہ ہو، اور غرائب تجدہ اونا لک فی النوائب،
وہ نوائب بھی وہی لفظ ہے. نوائب نائبہ کی جمع ہے یعنی مصیبتیں. تو پھر کیا ہوگا آپ اچھا یہ لفظ جو ہے وہ آپ استعمال کرتے رہتے ہیں جب ملتے ہیں نا تو سلام کے بعد کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو؟ یا علی مدد. حالانکہ علی مدد ہے یا مدد کرنے والے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیا کہتے ہیں؟ مدد علی کرتے ہیں یا خود مدد ہیں؟ مدد کرنے والے ہیں نا. تو عربی میں مدد کا لفظ جو ہے مددگار کا وہ اون نہیں ہے، وہ یا معین ہے یا ناصر ہے. جیسے کربلا میں کہا حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. مدد کرنے والا یا ناصر ہوتا ہے یا معین ہوتا ہے، اون نہیں ہوتا. لیکن عربی کا میں آپ کو عرض کروں کہ جہاں ناصر ہوتا ہے وہ کبھی مدد کرتا ہے اور کبھی نہیں بھی کر سکتا، اور معین بھی کبھی مدد کر سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی کر سکتا ہے. یہ ہوتا ہے اس میں فاعل. اور ایک اور شے ہوتی ہے کہ صفت مشبہہ یا اس ذات کی جگہ پہ مصدر کو رکھ دیا جائے. فرض کریں زید عادل، زید عادل ہے یعنی عدل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی عدل انصاف کرتا ہے اور کبھی نہیں بھی کر سکتا ہے. تو اب کہا زید عدل، زید بالکل عدل ہے، انصاف ہے، یعنی وہ انصاف سے جدا نہیں ہے اور انصاف اس سے جدا نہیں ہے. اسی وجہ سے میرے مولا کا نام عالی نہیں ہے. عالی ہوتا ہے کبھی بلند ہو اور کبھی بلند نہ ہو، یہ ہے اس میں فاعل. اور میرے مولا کو جو نام دیا گیا ہے وہ صفت مشبہہ ہے، وہ علی ہے. علی وہ ہوتا ہے بلندی اس سے جدا نہ ہو اور وہ بلندی سے جدا نہ ہو. اب میں اپنی اصلی بات کی طرف تو آئے نہیں ابھی، وہ تو رہ ہی نہ جائے، اور ٹائم جو ہے وہ بہت جلد میرا مخالف ہے ٹائم. ہم حوزوی جو ہیں ہماری تعلیموں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ الکلام یجر من الکلام، بات سے بات نکلتی ہے. لیکن میں آپ کو پریشان نہیں چھوڑوں گا، جدھر بھی نکل گئے پھر واپس لاؤں گا. ایسے ہی جیسے آپ کا جی پی ایس اگر ہم سے غلطی سے راستہ مس ہو جائے تو یہ واپس لے کے آتا ہے. اور اس سے میں نے سمجھا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ اس جی پی ایس سے سیکھ لے بندہ، تب بھی توبہ کرنے میں اسے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی ہے. تو عزیزان محترم، علی ابن ابی طالب کے بارے میں بات آ گئی تو اب یہی چلی جائے، کوئی بات نہیں ہے کہ میرے مولا کو اللہ نے اتنے فضائل عطا کیے ہیں. اب فضائل کتنے ہیں میں پہلے گزارش کر چکوں، یہ لفظ میں ہی اس کا معنی مضمر ہے اور پوشیدہ ہے کہ وہ کتنے فضائل. جب ہے ہی جمع منتہا الجموع، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کو گن سکے، لکھنا تو بجائے خود گننا بھی ممکن نہیں ہے. تو آپ کو تھوڑا کنفیوز کروں، ڈیفیکلٹی پرابلم کریٹ کروں تھوڑا. ایک قوم میں تھے ہم، تو وہاں ہمارے ایک استاد تھے اور انہوں نے ایک حدیث سنائی، اور عجیب میسج والی حدیث ہے کہ کتب اللہ علی وجہ کل انسان اسم علی مرتین، کہ ہر انسان کے چہرے پر اللہ نے 2 بار علی لکھا ہے. توجہ فرمائی آپ نے، 2 مرتبہ. اب آپ میرے خیال میں عربی سے تھوڑا آگاہ ہیں، تو عربی میں کہا کتب اللہ علی وجہ کل انسان اسم علی مرتین، کہ ہر انسان کے چہرے پر 2 مرتبہ علی لکھا ہے، علی کا نام. اب مانے یا نہ مانے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اس کی مصیبت ہے، اس کی کمزوری ہے. اس نے کوئی کمزوری نہیں چھوڑی، اس نے تو لکھ کے دیا ہے کہ یاد رکھنا، یہ یاد نہ رکھے تو اس کا اپنا پرابلم ہے. تو معصوم سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ بڑی بات کر گئے ہیں کہ اللہ نے 2 مرتبہ علی کا نام جو ہے وہ ہر انسان کے چہرے پہ لکھا ہے،
تو وہ کیسے، کہاں، ہمیں تو نظر نہیں آتا. فرمایا کہ دیکھنے والی آنکھ چاہیے نا. یہ آنکھ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ عین ہے، اور یہ ناک جو ہے یہ اس کی لام ہے، اور یہ ہونٹ جو ہے یہ علی لام ہے، اس کی یا ہے. تو ایک ادھر سے اور ادھر سے. تو صحابی نے کہا سبحان اللہ، یہ تو ہمیں ذہن میں نہیں آئی. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کیوں ذہن میں آتی؟ اس لیے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، اللہ نے علم عطا کیا ہے. اور ہمارے جد نے یہ کہا تھا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال فإن المال يفنى عن قریبا فإن العلم يبقى لا يزال، کہ ہم اللہ کی تقسیم پر اتنے خوش ہیں، اتنے راضی ہیں. رضی اللہ ہونا اور ہے، مرضی اللہ ہونا اور ہے. اچھا بھائیوں کے پاس وہ سب سے بڑی ڈگری رضی اللہ یہ نا، اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی نہیں. تو اب کیا کریں، آپ غصہ نہ ہوا کریں کہ جی آپ وہ فلاں کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں. تو رضی اللہ میں اتنے مست ہیں کہ جی ابھی 14 صدیوں کے باوجود بھی کہتے ہیں جی فلاں کو رضی اللہ کہو. میں نے کہا کیوں رضی اللہ بھائی، کمال ہے. بات تو یہ ہے کہ اس کو ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں وہ بخشوائے. اس نے اتنے کرائم کیے ہی کیوں ہیں کہ اللہ 14 سال میں بھی ابھی راضی نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کب تک ہمیں دعا کرنا پڑے گی کہ اللہ اس سے راضی ہو جا. رضی اللہ کا معنی یہی ہے نا کہ اللہ راضی ہو جا، یعنی ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے اور یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوا بھی ہے کہ نہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا فخر و مباحات یہ ہے کہ اللہ راضی ہے تو اس نے سلام بھیجے ہیں. اسی لیے ہم جس معصوم کا بھی نام لیتے ہیں کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب یہ تو بات کہیں اور نہ چلی جائے، پھر بہت ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. تو اب 2 مرتبہ نام علی ہر انسان کے چہرے پر، یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا. اب آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ کس کے پاس ہے کوئی نمبرنگ پوری دنیا میں ابھی تک جو انسان ہے روئے زمین پر زندہ سانس لیتے ہوئے کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 بلین سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو خبروں میں اپراکسیمیٹ کہتے ہیں جی 7 ساڑھے 7 بلین، اور بہت سارے ایسے ہیں جو مردم شماری میں ابھی آئے نہیں ہیں. اور یہ تو آج کی بات ہے. ہمارے جو بابا جی ہیں حضرت آدم، ان کو ابھی تقریباً 8000 سال بھی مکمل نہیں ہوئے. تو اس وقت سے لے کر آج تک کتنے بلین گزر چکے ہوں گے کسی کے علم میں نہیں ہے. اور یہ ہے 50ویں آدم. اس سے پہلے 49 آدم، ان کی ملتوں کو بھی کاؤنٹ کریں، اس لیے کہ میں نے کہا یہ 8000 سال مکمل نہیں ہوئے. اور سائنس جو ہے وہ کہتی ہے کیا کہ جی 27.5 ملین ایئرز یا اتنے 100 ملین ایئرز کی پہلے وہ فلاں چیز انہوں نے دریافت کی ہے. یہ پڑھتے رہتے ہیں خبروں میں کہ نہیں؟ تو اگر اتنے ملینز ایئرز پہلے گزر چکے ہیں تو یہ تو بابا جی والے تو یہ 8000 بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے. اس کا مطلب اس سے پہلے بھی لوگ تھے. ان سے پہلے ابھی آپ کا تو ایکسس بھی ہے، جائیے ہیوسٹن امریکہ کی میوزیم میں ایک ممی پڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے ابھی سکڑ کے ممی جو سکڑی ہوئی، وہ ہے 27.5 میٹر لمبی، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 27.5 ملین ایئرز اگو کی ہے. ہاں جی، اور اس کا نام کیا ہے؟ مخلوق کون سی تھی؟ اسے کہتے ہیں نسناس. اور یہ کس نے بتایا؟ اور کوئی نہیں بتا سکتا سوائے آپ کے اور میرے رہبر اور خطیب منبر سلونی علی ابن ابی طالب کے. اچھا، وہ نسناس
اس کے علاوہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جی یہ ڈائناسورز اور ایپس اور واٹ ایور جسٹ یو نیم اٹ، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ملینز اور کروڑوں ایئرز پہلے کی مخلوقات، اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ملائکہ کتنے ہیں، کسی کے وہ بھی جمع منتہی جموع ہے، کسی کے نمبرنگ میں حساب کتاب میں آنے والے نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 10,000 فرشتے خلق کرتا ہے، اور جب خلق ہو جاتے ہیں تو وہ مرتے نہیں، قیامت تک کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اور اندازہ لگائیے آپ تو کیا ائمہ نے قرآن پڑھا اور پھر سورہ یاسین نہیں پورا قرآن بار بار پڑھتے تھے، حضور نے پڑھا، انبیاء نے اپنے صحف پڑھے، اپنی کتابیں پڑھی، ان کے بدلے میں کتنے کروڑوں اور بلینز فرشتے خلق ہوئے ہوں گے، جن ہیں اور مخلوقات الہیہ ہیں، اور ان کے سب کے چہروں پہ 2 مرتبہ اگر علی لکھا ہے تو کوئی گن کے بتائے، یہی تو معنی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا علی تیرے فضائل کوئی گن نہیں سکتا ہے، کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ اب میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں جی میں گن لوں گا؟ آج سے یہ بس پلے باندھ لیجئے بات کہ فضائل علی ابن ابی طالب گننا چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ گننے میں تو وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ اب ان میں سے کچھ نہ کچھ سنائے جاتے ہیں، اور ہر جو خطیب یہاں آتا ہے اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، باتیں وہی آپ کے پاس ہوتی ہیں پہلے سنی سنائی۔ مثال کے طور پر علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ میں نے ابھی ارلیئر کہا تھا رضی اللہ اور ہے اور مرضی خدا اور ہے۔ اللہ کسی سے راضی ہو جائے وہ اور ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے وہ اور ہے۔ اگر ہم اللہ سے راضی ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ہم سے راضی ہو، لیکن یہ ضروری بات ہے جس سے وہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور راضی رضا کیا ہوتی ہے؟ مرضی، اور وہ رضا آیت ہجرت میں شب ہجرت پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا تھا یا علی نم علی فراشی، اے میرے بھائی علی میرے بستر پہ آج سو جا۔ تو میں رک کے آپ سے سوال کروں گا کہ آپ لوگ تو مطلب آپ کے ڈیفرنٹ قسم کے کام ہوتے ہیں، کوئی لوگ ٹیکسی بھی کرتے ہوں گے، تو جو ٹیکسی کرتے ہیں وہ رات کی شفٹ جب لگاتے ہیں، ساری زندگی رات کو جاگتے ہیں، تو وہ اگر کہیں اتفاق سے رات کو ان کا سونا پڑ جائے تو سو سکتے ہیں، اس لیے کہ عادت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی لگا لیجئے وہ علی جو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھنے والا تھا اور جو سونے کا عادی نہیں تھا، آخری رات بھی 21 ماہ رمضان یا 19 کو صبح صادق سے خطاب کر کے کہتے ہیں صبح صادق گواہ رہنا تو نے کبھی بھی علی کو سوتا ہوا نہیں پایا، علی نے ہر دفعہ تجھے طلوع کرتا پایا ہے۔ تو جسے عادت ہی نہیں سونے کی وہ سے کہا جائے سو جاؤ، اور خاص طور پر اگر کسی کو سونے کے لیے کہا جائے، ساتھ میں کہہ دیا جائے بزرگوں کہ اس کمرے میں سانپ یا بچھو بھی ہے یا دشمن کا خطرہ ہے، تو وہ پہلے جو آنے والی تھی نیند وہ بھی نہیں آئے گی، اور یہ تو تھا صرف احتمال ہو سکتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں سونا ہے میرے بستر پر یا علی، اور احتمال نہیں، باہر 40 مشرکین مکہ ننگی تلواریں لے کر ساری رات کھڑے رہیں گے، یقیناً وہ خطرہ تو ہے، صرف احتمال نہیں ہے، شک نہیں ہے، یقینی خطرہ ہے۔ تو بھائی لوگ کہتے ہیں جی یہ سارے کھاتے میں علی کے فضائل ڈالتے ہیں، اور بھی تو کسی کو سلا سکتے تھے، تو میں آپ کو یہاں روک کے گزارش کروں گا اور کسی کو سلا سکتے ہی نہیں تھے، یہ مجبوری تھی کہ اور کوئی سو سکتا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس کو سلانا تھا جو صبح اٹھے بھی صحیح۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ سو جاؤ، صبح میری امانتیں جو مشرکین کی ہیں کفار کی ہیں وہ واپس بھی کرنی ہیں، تو امانتیں تو وہی دے گا نا واپس جو اٹھے گا، اور وہ جو
اٹھے گا ہی نہیں، ویسے ڈر کے ہی مارے مر جائے، تو اس کو تو نہیں سلا سکتے تھے نا۔ اس کے علاوہ اس بندے کو سلایا جا سکتا ہے کہ جو کم از کم کاپی کر سکے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو جاگتے ہوئے میں تو کاپی ہو سکتی ہے، سوتے میں کوئی کاپی نہیں کر سکتا کسی کی، مگر وہی کر سکتا ہے جس کا ضمیر بھی ایسا ہو اور جس کا خمیر بھی ایسا ہو۔ ایک اور مجبور بھی تھی کہ دشمن نے بھی کہا کہ حضرت جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں سے خوشبو آتی تھی، ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی، تو عرب کے بدو اگر نہائے نہیں دن میں 2-3 مرتبہ تو اپنے رشتہ دار بھی ان کو قریب میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، تو ایسے کو اگر سلا بھی دیا جاتے تو پکڑے جاتے نا۔ اس کو سلانا تھا جس کے بدن سے بھی ایسی ہی خوشبو آئے جیسے رسالت کے بدن سے آتی ہے، اور پھر اور کسی کو سلا سکتے ہی نہیں تھے۔ سونا تو بجائے خود جس کی اپنی بیٹی اس کو نبی کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہ دے، وہ سو کیسے سکتے ہیں؟ تو جو بیٹھ نہیں سکتا وہ اس نبی کے بستر پہ سو نہیں سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہاں نبوت یا امامت ہی آرام فرما سکتی ہے اور کوئی تیسری چیز وجود بھی نہیں رکھ سکتی ہے۔ اچھا، تو میرے آقا اب وہ سو تو گئے، یہ 40 لوگ۔ اچھا، یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ علی کا حلیہ جو بیان کیا ہے وہ قد چھوٹا تھا، جیسے وہ لکھا ہے ویسی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات ضرور تھی، 19-20 کا فرق ضرور تھا، جیسے چھوٹے اور بڑے بھائی میں ہوتا ہے کہ حضور کا قد جو ہے وہ لمبا تھا اور امیر المومنین کا ان سے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ میرے نبی سے کوئی اونچا نہ ہو سکے، مگر یہ کہ جب میں چاہوں تو اونچا کر لوں۔ تو عزیزان محترم، امیر المومنین بستر پہ سو گئے، لیکن دھوکہ ہو گیا ان کو جو دیکھنے والے تھے کہ یہ نبی سویا ہے یا علی سویا ہے۔ ساری رات ورد کرتے رہے، اینا محمدنا اینا محمدنا۔ میں کہوں گا کیا بات ہے، تھے تو کافر لیکن پھر بھی کہتے تھے ہمارے محمد۔ اچھا، تو جب صبح ہوئی دیکھا کہ یہ وہ تو نہیں ہے، یہ تو وہ ہے، تو آ کے کہنے لگے، بڑھ کے کہنے لگے کہ اینا محمدنا، ہمارا محمد کہاں ہے؟ تو قربان جاؤں امیر المومنین کے اس فصیح جملے پر، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ نے جو جملہ کہا ہے وہ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، اس لیے کہ اور کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ متا سلمتمونی، میرے سپرد کر کے گئے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہاں گئے؟ میرے حوالے کر کے گئے ہوتے تو آپ کو حق حاصل ہے، لیکن میرے تو سپرد نہیں کر کے گئے تھے نا، اور آپ کی پرابلم ہے کہ ساری رات آپ پہچان نہ سکے کہ یہ نبی سویا ہوا ہے یا علی سویا ہوا ہے۔ وہاں سے تو نا امید لوٹے، لیکن اب امانتوں والوں نے کہا جیسے کوئی بینک ڈیفالٹ ہو جائے نا تو پھر وہ بھی آ جاتے ہیں جن کا کھاتا وہاں ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اچھا جن کا ہوتا ہے ان کا بھی بڑا داؤ لگتا ہے کہ یہ تو کنفرم ہے جی ہمارا اکاؤنٹ تھا، اس میں کیا تھا؟ اب اگر 100 تھا تو ہم کہیں گے 1000 تھا تو 10,000، وہ تو ضربیں دینا تو آپ کو کیا سمجھاؤں، آپ ماشاءاللہ پنجابی میں کہتے ہیں جانی جانو، تو سمجھتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا جی کمال ہو گئی، دیا کسی کو تھا، لینا کسی اور سے ہے، اب تو کام بن گیا ہمارا۔ تو وہ آئے جناب جس کے 100 تھے، اس نے کہا جی میرا تو 1000 تھا، 1000 والے نے کہا 10,000 تھا، 5 والے نے کہا میرا 10,000 تھا۔ تو امیر المومنین نے ادھر دیکھا، یہ امانتیں اتنی ہے ہی نہیں، میں دوں گا کیسے؟ تو اتنا تو ہے ہی نہیں مال۔ اچھا، ایک اور بات کہ مسلمان کسی کی امانت تھی نہیں، یہ جو مسلمان عجیب خطرناک شے ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے نبی پر ایمان رکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ، اتنا
رضی اللہ بنا دو کہ کبھی شک کرتا ہے، جتنا آج شک ہوا اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا بھیا، یعنی ہمیشہ شک میں ہی رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس تھا کیا؟ اگر خدیجۃ الکبریٰ کا مال نہ ہوتا تو یہ فاقوں اور روزوں سے بھوک مر جاتے۔ اور تھی تو امانتیں ساری کفار کی، وہ سچا بھی مانتے تھے، امانت دار بھی مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ مولا نے کہا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں رکھتا ہوں تمہارے سامنے، اور یہ امانتیں خود بولیں گی کس کی ہے اور کتنی ہے۔ اب آپ کو ضرور، انہوں نے کہا جی پھنستے ہون گئے وہی طرح کا دال لگ سی لیکن گال بنی نہیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کچھ تو دیکھا ہے مجھ میں کہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور میرے امیر المومنین اچھا ادھر دوست کے ساتھ چلے گئے تھے مدینہ، تو وہ دوست رضی اللہ عنہ مدینہ کے باہر جب پہنچے تو تھک گئے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آگے چلیے نا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب تک علی نہیں آئیں گے میں مدینہ میں انٹری نہیں کروں گا۔ وہ بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پتہ نہیں آئے گا بھی صحیح کہ نہیں، ایمان تو اس کے بھی نہیں تھا نا، تو پتہ نہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے گا، اتنا تو سمجھو نا کہ آئے گا، یہ سچا کہہ رہا ہے، تو کہنے لگا پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں، تو اگر آنا بھی ہے تو وہ آ جائیں گے، ہم تو چلیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا اہل سنت کون ہے بھیا۔ اگر اہل سنت بننا ہے تو ہمیں چاہیے کہ سنت پیغمبر کو محکم تھام لیں کہ مدینہ جائیے ضرور لیکن علی کے بغیر مدینہ نہ جائیے۔ تو مدینہ میں گئے، اب مکے میں کیا فضائل تھے وہ اپنی جگہ پہ۔ اب میں کیا کروں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور ارشاد فرماتے، کبھی مطلب امیر المومنین کا بچپن میں سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن لڑکپن تھا آقا کا۔ ایک دفعہ آئے پیغمبر گھر میں تو پریشان ہیں، مغموم ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یا علی اصل پرابلم یہ ہے کہ میں جاتا ہوں تبلیغ کے لیے تو یہ مشرکین کے جو بچے ہیں نا یہ بڑی تکلیف دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں، اور یہ مجھے کام نہیں کرنے دیتے۔ تو یا رسول اللہ ان کو تھپڑ لگائیے۔ کہا نہیں، وہ اس لیے کہ کل میں جو کہوں گا کہ یہ ہے تو میں نے کہہ دیا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی معراج دکھانا چاہتا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کل کہ ہمارے بچوں پہ یہ ظلم کرتا تھا اور ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، نہیں، میری شان کے خلاف ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، آپ اپنا اخلاق بچائیے، یہ کام خادم کو کیوں نہیں سونپتے؟ نوکر کو دیجئے نا کام یہ کہ کل جب جائیں تو مجھے اطلاع دے دینا، بچوں والا کام بچے سنبھالیں گے، یہ بچہ سنبھالے گا کام اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ کہنے لگے اچھا یا علی میں جا رہا ہوں۔ امیر المومنین بھی تھوڑا فاصلہ رکھ کے پیچھے پیچھے چلنے، اس لیے کہ علی وہ ہیں جو کہتے تھے کہ میں اتبعو رسول اللہ اتباع الفصیل امہ اسر امہ، میں ایسے بچپن سے عادی تھا رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا قدم پہ قدم رکھ کے، جیسے ناکا کا بچہ جنگل میں اس کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلتا ہے اور اس کے نشان گم نہیں کرتا۔ تو عادت تو تھی رسول کے پیچھے چلے۔ جب وہ بچے آئے، یہ واقعہ مروج الذہب میں لکھا ہے علامہ مسعودی نے، انہوں نے کہا کہ جی جب وہ آنے لگے انہوں نے کہا جی اکیلا آ رہا ہے، چلو جی اپنا پروگرام شروع کرو۔ پتھر جو مارنا شروع کیے اور تکلیف دینا شروع کی، اور دیکھتے ہی پلک جھپکتے ہی ان کو پتہ ہی نہ چلا 40 تھے وہ بچے اور ادھر تھا رسول، اور وہ 40 بچے جب انہوں نے پروگرام شروع کیا تو ادھر دیکھا سب ان کے والدین نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے بچے اوپر ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے۔ اب وہ انہوں نے جو تصویر کھینچی ہے وہ کہتے ہیں کہ
علی نے بچوں کو اوپر پھینکنا شروع کیا. ایک جا رہا تھا، دوسرا اس کے پیچھے، وہ ابھی جا رہا تھا، تیسرا اس کے پیچھے. تو وہ کہتے ہیں جب 40واں پھینکا تھا، اوپر جا رہا تھا، تو پہلے والا نیچے آ رہا تھا. جیسے دائرہ بنتا ہے نا، دارا علی دائرۃً فی الفضا، علی نے فضا میں بچوں کا دائرہ بنا دیا تھا. اب ہوا کیا کہ جب پہلا گرا، اس پہ دوسرا، تیسرا، کسی کی ہڈی نہیں ہے، کسی کی پسلی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کے بازو ٹوٹے، کسی کی لات ٹانگ پاؤں ٹوٹا. تو شام کو جناب آ گئے. یہ دیکھیے ابو طالب آپ کے بھتیجے نے کیا کیا. انہوں نے کہا جی کیا کیا ہے؟ ہم تو شکایت کرتے تھے، آپ کے بچوں نے کبھی مطلب ہم نے کوئی شکایت نہیں کی ہے. کہا کہ یہ کر دیا آپ کے بچے نے. کہا جی بچوں کی باتیں، بچے ہیں میں ہم کیا کریں، ہم بھی شکایت لے کے آتے تھے نا کہ آپ میرے بھتیجے کو آپ کے بچے تنگ کرتے ہیں. تو آپ کا جواب کیا ہوتا تھا؟ جی بچے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں. تو ابو طالب نے مسکرا کے کہا کہ بچہ ہے، اس نے اگر یہ کیا ہے تو کیا کر سکتا ہوں. تو یہ تو ہے مکہ کی بات. یہ پرانی عادت ہے علی کی. جب جوانی آئی، مدینہ میں آئے، تو جنگ بدر میں وہ جوہر دکھائے کہ جب بڑے بڑے سورماؤں کے چھکے چھڑا دیے. اور اس جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی تھی؟ 313. 313 میں سب نے ایسی نہیں کر لیا کام. اس میں بندے مرے ہیں دشمنوں کے 70، اور 70 میں سے یہ اتفاق ہے مورخین کا کہ 35 تو بالکل علی کے تلوار سے مرے ہیں، اور باقی 35 کو سارے رضی اللہ نے مل کر، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جنگ بدر میں 5000 فرشتے بھی بھیجے تھے. اب ان کی تعداد ہو گئی 5313، یعنی 5313 نے مل کر 35 کو مارا، اور 35 کو اکیلے علی نے. لیکن جو بات آپ کو سنانی ہے وہ اور ہے. مورخین نے لکھا کہ جو بھی مرتا تھا اور زخمی ہوتا تھا وہ یہی کہتا تھا ضربنی علی قتلنی علی، مجھے علی نے مار دیا، مجھے علی نے پچھاڑ دیا، مجھے علی نے قتل کر دیا. اب جب رسول اللہ سے یہ پوچھی گئی بات کہ یا رسول اللہ ہم بھی وہاں تھے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ سب کہتے ہیں ہمیں علی نے مارا، تو مسکرا کے رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے وہ 5000 فرشتے جو بھیجے تھے سب کو علی کی شبیہ بنا کے بھیجا تھا. یعنی یا علی دشمن کو مارے یا علی کی شبیہ. یہی وجہ ہے کہ اور کسی صحابی سے یا کسی اور سے بدلہ نہیں لیا گیا تھا. کربلا میں علی کی شبیہ سے بدلے لیے گئے تھے. اور اس کے بعد عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ جنگ احد میں اذ تسعدون ولا تلوون والرسول يدعوكم في اخراكم، کہ بڑے بڑے جو ہے وہ بہادر احد پہاڑ، حاجی آپ میں سے ہیں کوئی حج پہ گئے ہیں نا کہ نہیں؟ اور وہاں وہ احد پہاڑ ابھی دیکھا جا سکتا ہے، بڑی سٹیپ ہے، اور بڑی تیز رفتاری سے وہاں چڑھ دوڑ رہے تھے، اور رسول خدا بلا رہے تھے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ ایک سوال آیا کہ لما فررتم، آپ سارے رضی اللہ حضرات بھاگے کیوں؟ اور علی سے کہا لما لا فررتا، کہ یا علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو جواب مختلف ہیں. انہوں نے کہا اس لیے کہ سمعنا منادیا، ہم نے ایک ندا سنی تھی کہ قتل محمد، کہ محمد مارے گئے ہیں. ہم نے یہ سوچا جب وہ ہی نہیں رہا تو ہمارا اب یہاں میدان میں رہنے کا کیا فائدہ ہے. علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ یہاں مرے نہیں ہیں، یہ شیطان کی آواز تھی. دوسری بات ہے اگر بفرض محال اگر رسول ہی نہیں رہے ہیں تو علی زندہ رہنا نہیں چاہتا. اور وہاں ایک جو بات آپ کے حوالے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے
کہ امیر المومنین کو حضور کو امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، وہ کہتے تھے مر گیا، اور امیر المومنین بلند آواز سے کہتے رسول اللہ، ھذا رسول اللہ، اشارہ کر کے کہتے تھے ھذا رسول اللہ۔ اب یہاں سے جاگی آپ کو میں تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے لیے کہا ھذا رسول اللہ، رسول اللہ نے اسی وقت وعدہ کر لیا تھا، یا علی تو نے آج مشکل وقت میں مجھے یہ ھذا کہا ہے، غدیر کے میدان میں میں بھی تجھے تیرا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا ھذا من کنت مولا ہو فھذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور پھر علی علی کرنا، ہم کوئی پاگل نہیں ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے بھیا۔ اس لیے کہ جب وہ جنگ خندق تو کسی کو بھولنے والی نہیں ہے نا، آپ کو یاد ہے کہ جب ابو سفیان یزید کا دادا آیا تھا دندناتا ہوا، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکار کے کہنے لگا ان لنا عزا وما عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے مسلمانوں، تمہاری آج خیر نہیں، تمہیں کون بچائے گا، عزا تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو رسول اللہ اس کا جواب بزرگوں دے سکتے تھے کہ نہیں؟ یقیناً، اس لیے کہ فصیح و بلیغ عرب تھے اور اللہ کے رسول تھے اور ساری کائنات سے افضل تھے، وہاں جواب بھی دے سکتے تھے، لیکن عجیب جواب دیا۔ میرے آقا نے ابو سفیان کو نہیں چھیڑا بلکہ دوسری طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر کے کہا این علی، این علی، علی کہاں ہے؟ تو ہم نے وہاں سے سیکھا جب بھی کبھی کوئی سفیان مقابلے میں آئے تو کہو این علی، کہ علی کہاں ہے؟ جب علی کہتے ہو تو سفیان بھاگ جاتا ہے۔ میرے آقا عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، امر فرمائیے۔ کہا اقطع یا من لہذا القلب، یہ لفظ موجود ہے نا، اور یہ ایک اور لفظ ہے اقطع کلام ھذا القلب، جس کا جواب کربلا میں بھی ملتا ہے۔ وہاں حضور نے کہا تھا اس کتے کی بکواس بند کرو، اور وہی لفظ استعمال کیا اقطع، یعنی حسین کی کلام کو قطع کرو، حرملہ نے وہ جو جواب دیا تھا۔ تو عزیزان محترم، جب امیر المومنین آئے تو ارشاد فرماتے ہیں وہ تو جواب میں بعد میں دوں گا، ابھی ابھی کیا بڑبڑا رہا تھا تو، وہ جو رجز پڑھ رہا تھا، بول نہ ذرا۔ تو کہنے لگا میں نے یہی کہا ان لنا عزا وما عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ بلا فاصلہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ مولا ہے اور تمہیں کون بچائے گا جس کے پاس اللہ والا مولا نہیں ہے۔ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یا علی یاد رکھنا، آج تو نے دشمن کے کفر کے مقابلے میں ہمیں مولا کہا ہے، ہم بھی تجھے مولا کہلوا کے بھیجیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ فضائل ایسے ہیں کہ جو ان گنت ہیں اور کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ 14 صدیاں گزر گئیں، بڑے بڑے لکھنے والے، پڑھنے والے، اشعار کی صورت میں، نثر کی صورت میں، ہر حوالے سے ہم تو بہتر ہے کہ ہینڈز اپ ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں بس ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہم پوچھتے اور تحقیق نہیں کرتے اور سوچتے نہیں ہیں۔ مل کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں کافی آپ کو سما خراشی کر لی ہم نے، زحمت دے دی، تبرکن و تیمنن۔ مصیبت کے ایام ہیں اور آج کی شب جو ہے اسے کہا جاتا ہے شب اربعین۔ اور عزیزو، آج کسی ذاکر یا خطیب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو صرف اور صرف مومن کا دل قبر حسین ہوتا ہے۔ صرف اور صرف آنکھیں بند کر کے کربلا کا تصور کرے تو خود بخود آنسو نکل آتے ہیں۔ کہ یہ ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ 40 صرف حسین کا ہے اور کسی امام کا بھی نہیں ہے، کسی نبی کا بھی نہیں ہے۔ کیوں ہے یہ 40؟ اس لیے کہ یہ زینب کبریٰ کی حسرت کا نام 40 ہے۔ اور خوشا بحال ان لوگوں کے کتنے لکی ہیں کہ جا کے آج یہ آواز دے رہے ہیں مولا ہم اس وقت نہ تھے، آج ہم نجف سے پیدل چل کے آ رہے ہیں اور مختلف مناطق سے پیدل چل کے جا رہے ہیں حسین ابن علی کی عظمت کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ زینب کی حسرت
اور کسی کا سوم نہیں ہے، امام حسین کا سوم بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ حسرت اہل بیت ہے، حسرت زینب کبریٰ ہے۔ اور عزیزو یہ چہلم جناب ثانی زہرا کی حسرت تھی، لیکن ظالموں نے وہ پہلا چہلم کرنے نہ دیا، بیویوں کو زندان میں رکھا۔ دور وہ بیوی جو اپنے بھائی کو بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہی ہے، ایسے جا رہی ہے، روایت کہتی ہے جیسے اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور ایک جانے کا وقت تھا، زینب کبریٰ سواری سے اتری تھی، اور ایک واپس آ کے سواری سے اتری ہے، لیکن فرق یہ تھا کہ جب جا رہی تھی نا بھائی کو چھوڑ کر تو ہاتھ پس گردن بندھے تھے، اور اونٹ کی پشت سے اتری تھی، اپنے آپ کو گرا دیا تھا، اور جب واپس آئی ہے تو ہاتھ کھلے تھے لیکن پھر بھی اونٹ سے اتری ہے۔ اور جناب زینب اولیاء جب آئی ہیں نا، یہ یزید کے وہ 1 سال کے بعد جب رہائی ہوئی تو میرے امام سجاد علیہ السلام، اچھا عجیب ہے، جناب ثانی زہرا وہ غیر معصومہ مستور ہیں جس سے 2 اماموں نے مشورہ کیا ہے، کسی امام نے کسی غیر معصوم سے مشورہ نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ثانی زہرا کا لقب ہے عالمۃ غیر معلمہ، وہ عالمہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے بھی مشورہ کیا، اور جناب زین العابدین نے بھی مشورہ کیا۔ کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں کہہ دیں تو رہا ہو گئیں، لیکن اب کہاں جانا ہے؟ جناب زینب اولیاء ارشاد فرماتی ہیں کہ پہلے تو زینب کی حسرت ہے، پورا سال اپنے بھیا کو میں رو نہیں سکی، سجاد اسے کہو ظالم کو ایک مکان خالی کروا کے دیا جائے جس میں زینب اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہے، اور شام کی عورتوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں پرسہ دینے کے لیے آئیں، اور میں اپنے بھائی کے پہلی مجلس کا انعقاد کیا جناب زینب نے۔ اب فخر مباحات کیجئے کہ آپ سنت زینب انجام دے رہے ہو بھیا، کہ جناب زینب وہ مصائب پڑھتی، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد جناب سجاد عرض کرتے ہیں پھوپھی کیسے جانا ہے؟ کہا کہ بیٹا سجاد پہلے ہم جائیں گے تیری بہن سکینہ کی قبر پر۔ سکینہ کی قبر پہ؟ ہاں بیٹا، یہ وہ معصومہ بی بی ہے جو جب زندان سے شام کے وقت جب پرندے اندھیرے میں واپس لوٹتے تھے نا تو مجھ سے پوچھا کرتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں کہا کرتی تھی بیٹا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو حسرت کی نگاہ سے دیکھ کر مجھے کہتی تھی پھوپھی اماں کوئی وقت ایسا آئے گا ہم بھی گھر جائیں گے؟ تو میں اسے کہا کرتی تھی ہاں سکینہ ہم گھر تو جائیں گے لیکن تو نہیں جا پائے گی، میں پہلے جاؤں گی، اور اس کے بعد میں اپنے بھیا کو کیا جواب دوں گی کہ تیری امانت میں وہاں چھوڑ کے آئی ہوں۔ اور جناب سکینہ کی قبر پہ آ کر جناب ثانی زہرا نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اٹھو سکینہ، اور سب سے پہلے ایک روایت ہے کہ جناب زینب اولیاء نے قبر پر جو چھوٹے چھوٹے در رکھے اور کہا میں میری بیٹی اے سکینہ، اے حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تو بہت یاد کرتی تھی نا، ان دروں کو یہ آ گئے لیکن تو موجود نہیں ہے، اور اٹھو ہم جا رہے ہیں۔ عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ جناب ثانی زہرا اور اس کے بعد جناب زینب اولیاء جب کربلا پہنچی ہیں، 40 خدا غند ذوالجلال ہم سب کو وہ زیارت نصیب فرمائے۔ جناب زینب اولیاء کی وہ حسرت جو تھی کہ میں اپنے بھیا کا چہلم مناؤں گی، دیکھا کہ جناب حسین کی کچی قبر کے نشان پر 2 بندے موجود ہیں۔ میری آقا زادی کہتی ہے یا علی ابن الحسین، اے میرے بیمار بھتیجے مجھ سے پہلے بھی کوئی میرے بھیا کا زائر ہے؟ کہا ہاں پھوپھی اماں، جابر، ہمارے جابر ابن عبداللہ انصاری اور ان کا خادم ہم سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ تو میری آقا زادی نے کہا کہ رحم اللہ من زار اخین الحسین، میری آقا زادی کہتی ہے خدا جو میرے بھیا کی زیارت کے لیے آتا ہے اس پر رحمت نازل فرما۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں اور امام حسین کی زیارت کرتے ہیں اور زینب کی دعا لے کر گھر واپس آ جاتے ہو۔ عزیزان محترم، جناب
زینب اولیاء نے اپنے آپ کو زمین پر اتارا اور چلنا شروع کر دیا. یہی وجہ ہے کہ وہاں سواری نہیں بلکہ چلنا زیادہ ثواب ہے. سنت زینب بھی ہے اور سنت آل محمد بھی ہے. عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ جناب زینب اولیاء نے آگے اپنے بھیا کی قبر کی زیارت کی اور شہداء کربلا کی زیارت کی، لیکن حیران ہو کے رہ گئی. کہا کہ یا علی ابن الحسین، یہ میں اپنے بھیا عباس کی قبر دیکھ رہی ہوں. کانا قامت طویل القامہ، اس کی قد تو بہت بڑا تھا لیکن یہ قبر بہت چھوٹی ہے. تو جناب زین العابدین خون کے آنسو رو کے کہتے ہیں پھوپھی اماں، میرے بھائی میرے انکل چچا عباس کی جب لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئی، یہی ہے جو مجھے عباس ملا. خدا آپ کو وہ موقع نصیب کرے. آج بھی جا کے دیکھیے، عام انسان کے قد سے چھوٹی قبر ہے، حالانکہ قمر بنی ہاشم سب سے زیادہ لمبے تھے. اور عزیزو جناب علی اکبر اور اصغر کی قبر کہاں ہے آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ کہ لیکن جناب زین العابدین نے جب 12 محرم الحرام کو جب اعجاز امامت سے آگے سارے شہداء کو دفن کیا، تو جب دفن کر چکے تو بنی اسد سے کہا ایک چٹائی لاؤ. اپنے بابا کے ٹکڑوں کو چٹائی میں رکھا اور دفن کر دیا. جب دفن کر کے ابھی مٹی نہیں ڈالی تھی، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تو کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، اے میرے زین العابدین بیٹے کیا دیکھتے ہو؟ تو کہا بابا میں نے سارے شہیدوں کو دفن کر دیا لیکن میرا بھیا علی اصغر کی کوئی خبر نہیں ہے، مجھے نہیں مل رہا ہے. میرے حسین کے کٹے ہوئے گلے سے نظر آواز آئی، انظر الی صدری، میرے بیٹے میرے سینے کی طرف دیکھو. جب دیکھا گوشت کا ایک ٹکڑا ملا. کہا یہی ہے جب گھوڑے دوڑے تیرے بھیا کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، میں نے اپنے دامن میں اس کو لیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہڈیاں اور گوشت میرے بدن میں مل گیا. یہی ہے تیرا بھیا علی اصغر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. ماتم